سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله جل وعلا في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا تقف ما ليس لك به علم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي گرامی قدر سامعین و سامعات، زبان کی بے لگامی، زبان کے ناجائز استعمال میں انسان جو گناہ کر جاتا ہے، ان کبائر میں سے، ان کبیرہ اور بڑے گناہوں میں سے، ان شنی اور قبیح گناہوں میں سے ایک گناہ جو معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے وہ ہے لعنت کرنا۔ لعنت کے بارے میں شریعت کے کیا ضوابط اور قواعد ہیں، اور کسی ناحق کو لعنت کرنا کتنا مذموم عمل ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حافظ نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم کے اندر لکھتے ہیں کہ لعنت کے حرام ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے، حرام عمل ہے۔ کسی ایسی شے کو، ایسی چیز کو، ایسی شخص کو، ایسی ذات کو لعنت کرنا کہ جو اس کا مستحق نہیں ہے، یہ بالاتفاق کبیرہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس کو کبائر میں شمار کیا ہے، بالخصوص کسی مسلمان پر لعنت کرنا۔ پہلے یہ دیکھا جائے کہ لعنت ہے کیا، لعنت کی ہولناکی کیا ہے، لعنت کا نتیجہ کیا ہے۔ لعنت ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں فلاں پر لعنت ہو، فلان ملعون ہے، یا اشارے کے ساتھ ایسے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ اس پر لعنت ڈالتے ہیں، اس کی ذات پر لعنت ڈالتے ہیں، اس کی عمر پر لعنت ڈالتے ہیں۔ معلوم بھی ہے کہ لعنت ہے کیا۔ زبان کا ناجائز استعمال، زبان کی بے لگامی، زبان کو آؤٹ آف کنٹرول کر کے ہم اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زبان سے کتنا بڑا نشتر مار رہے ہیں۔ لعنت کا مطلب ہے کہ کسی شخص کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی بد دعا دینا، کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو ہی نہ، یا یہ خبر دینا کہ اللہ رب العزت کی اس پر رحمت ہوگی ہی نہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ جب آپ کسی شخص کو یہ کہتے ہیں کہ اس پر لعنت ہے یا لعنت ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس پر رحمت کرے ہی نہ، یا اللہ اس پر کبھی بھی رحمت نہیں کرے گا۔ آخرت کے اندر اللہ کی رحمت کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جہنم کے اندر جائے گا، جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ تو بتائیے کیا میری اور آپ کی دینداری اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ کسی شخص کے متعلق ہم یہ بد دعا دیں کہ یہ بندہ جنت کے اندر نہ جا سکے، یا یہ خبر دیں کہ یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت سے بندہ دور رہے گا؟ تو لعنت کرنا دراصل یہ قرار دینا ہے کہ یہ بندہ جنتی نہیں ہے، یا یہ جنت میں نہ جائے، یہ اپنی خواہش کا اظہار کرنا ہے، یا اپنی اس شخص کے متعلق بد دعا کرنا۔ اب ہم دیکھیں کہ میرا اور آپ کا کسی کو لعنت کرنا یہ کس قدر عموم ہو چکا، کس قدر عام ہو چکا ہے۔
ہم اپنے بچوں پر لعنت کر دیتے ہیں، اپنی سواری پر لعنت کر دیتے ہیں، اپنی بیویوں پر لعنت کر دیتے ہیں، اپنی بہنوں پر لعنت کرتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ جو اپنے والدین پر لعنت کرتے ہیں، والدین پر لعنت کرتے ہیں۔ اور کتنا وہ بدبخت آدمی ہے کہ جو اپنے والدین کے جس نے اس کو جنم دیا ہے اس پر لعنت کر رہا ہے، گویا وہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اس پر رحمت ہو ہی نہ۔ اپنے لخت جگر، اپنا بچہ تھوڑا سا اس سے غلطی ہو گئی، ماں باپ کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے، اپنی زبان پر قابو نہ پانے کی وجہ سے فوراً اس کے اوپر لعنت کر دیتے ہیں کہ اس پر لعنت ہو، لعنتی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، اس کی ہولناکی بہت زیادہ ہے۔ جس چیز کے متعلق ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کے متعلق ہم لعنت نہیں کر سکتے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں۔ فی الحال لعنت کرنا فی نفسہ یہ حرام عمل ہے، یہ زبان کا انتہائی ناجائز استعمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کرنے والوں کی شدید الفاظ میں مذمت فرمائی، شدید الفاظ۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لعن مؤمنا فہو کقتلہ، جس نے کسی مومن پر، ایمان والے پر لعنت کی گویا اس نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ لعنت کو معمولی عمل نہیں، لعنت قتل کے برابر ہے۔ اب اس پہ تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ لعنت کرنے والا قاتل تو نہیں ہے، کیا مطلب؟ لعنت کرنے والا اس مسلمان کو قتل کرنے والے کی طرح ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل علم نے اس کے کئی مطالعے بیان فرمائے، کئی مفاہیم بیان فرمائے۔ بہتر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح قتل کرنے والا ایک بہت کبیرہ گناہ جرم کرتا ہے، اسی طرح ایک شخص کے اوپر لعنت کرنے والا بھی بہت بڑا جرم اور بہت بڑا کی جسارت کرتا ہے۔ کیوں؟ ایک جب مسلمان بندہ بن جاتا ہے، ایمان والا بن جاتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، اس کی جان، اس کی آبرو، عزت اور اس کا مال، تینوں چیزیں اس سے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ ایک انسان جو قتل کرتا ہے تو گویا وہ اس کے خون کو حلال کر رہا ہے۔ تو جو شخص کسی پر لعنت کر رہا ہے وہ اصل اس کے اندر اس کی عزت کو داغدار کر رہا ہے اور اس کی آبرو کو داغدار کر رہا ہے۔ تو جس طرح قاتل نے اس کے خون کو حلال کیا تھا، اسی طرح ایک لعنت کرنے والے نے، لعان شخص نے، بہت زیادہ جو لعنتیں کرتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر پھٹکاریں ڈالتا ہے، اس شخص نے کیا کیا ہے؟ اس کی آبرو کو حلال کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دونوں برابر ہیں، اس اعتبار سے گناہ کے اندر، جرم کے اندر برابر ہے۔ اس نے اس کی خون کو حلال کیا اور اس نے اس کی آبرو کو حلال کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا کہ کسی مسلمان کو لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کے مترادف۔ مزید سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللعانین لا یکونون شفہاء یوم القیامہ ولا شہداء، کہ یہ جو لعنتیں کرنے والے، بلا وجہ کی پھٹکاریں ڈالنے والے، کسی کو ملعون کہنے والے، اپنی زبان کو بے دریغ لعنت اور ملامت کے ساتھ استعمال کرنے والے، روز قیامت اللہ تعالیٰ ان سے دو منصب چھین لے گا، نہ تو یہ شہداء ہوں گے نہ یہ شفعاء ہوں گے۔ شہداء کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہ گواہ نہیں ہوں گے۔ گواہ اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے بہتر اور راجح معنی یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت امت محمدیہ کو سابقہ امتوں کے متعلق گواہی کے لیے بلائے گا، سابقہ امتوں کی گواہی کے لیے بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کہلوائے گا کہ اللہ فلاں امت کے فلاں نبی نے فلاں امت کو پیغام پہنچا دیا تھا۔ ان کی برات ہوگی ان کی شہادت سے، ان کی گواہی سے۔ لیکن یہ وہ بدبخت لوگ ہوں گے جو لعنتیں کرنے والے، جو پھٹکاریں ڈالنے والے، اللہ رب العزت ان کو اس منصب پر فائز نہیں کرے گا، ان کی گواہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور بعض نے کہا ہے کہ جو شہداء قیامت کے روز بھی وہ شہداء نہیں ہوں گے، قیامت کے روز بھی اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی اور دنیا کے اندر بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ایک مسلمان پر جو لعنت کر رہا ہے، مسلمان کے متعلق جو اس طرح کی وائی تباہی کر رہا ہے، وہ عادل نہ رہا، وہ تو فاسق بن گیا، اور اس کے فسق و فجور کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی گواہی قبول نہ کی۔ تو جو بلا وجہ دوسروں پر لعنت اور ملامت کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ عادل نہیں رہتے، ایسے لوگ عادل اپنی عدالت وہ ساقط کر لیتے۔ اور دوسرا جو منصب ان سے چھین لیا جائے گا، ولا شفعاء، یہ شفاعت کا بھی حق نہیں رکھتے۔ روز قیامت اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو اذن عطا فرمائیں گے، ان کو اجازت عطا فرمائیں گے، اپنی مرضی سے ان کی تکریم کرتے ہوئے
کہ اے میرے مسلمان بندے، اے میرے مومن بندے، میری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے، جا تجھے میں اجازت دیتا ہوں کہ تم فلاں فلاں گناہ گاروں کے لیے شفاعت کر لو، تمہاری سفارش کو قبول کر کے تمہارے وسیلے سے میں ان کو جنت کے اندر داخل کر دوں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو لعنت دنیا کے اندر مسلمانوں پر کرتے تھے، ناجائز اپنی زبان کا استعمال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو کسی کی شفاعت کا حقدار نہیں بنائے گا، کسی کی شفاعت نہیں کر سکیں۔ اور قاضی ایاز رحمہ اللہ اکمال المعلم کے اندر بڑی پیاری بات لکھی، کہتا ہے یہ منصب ان سے چھینا گیا ہے تو کیوں چھینا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ جو مومن بندہ ہوتا ہے، مومن بندہ، اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسرے کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار بن کر رہے۔ المؤمن کالمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط سے مضبوط تر بناتا ہے۔ لیکن یہ وہ بدبخت ہے جو بجائے اس کے کہ کسی مومن کے لیے خیر کا پیغام لائے، مومن کے لیے بہتری کا پیغام لائے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مومن کے لیے وہی پسند کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا تھا، اس سے محبت کرتا، اس کا دست و بازو بنتا، لیکن یہ اس پر پھٹکاریں ڈال رہا ہے، دنیا کے اندر بیٹھ کر یہ ان پر پھٹکاریں ڈال رہا ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے دوری کی بددعائیں دے رہا ہے، یا اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ رب العزت کی جنت سے محرومی کی خبریں دے رہا ہے۔ ایسا شخص جب دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ نہیں رہا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے ایک خیر خواہی چھین لے گا۔ تو یہ وہ بدبخت ہے، ان اللعانین لا یکونون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن نہ شفعاء ہوں گے، نہ یہ شفاعت کر سکیں گے، اور نہ یہ گواہی دے گا، ان سے یہ چھین لیا جائے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت مسند احمد کے اندر، الادب المفرد امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب اور دیگر کتب حدیث کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، فرمایا کہ ایک مومن آدمی وہ 4 خوبیوں، 4 خصلتوں، 4 برائیوں کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ مومن آدمی جو صحیح ایمان والا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو ایمان پر قائم ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا، نہ وہ تانے، عیب جوئیاں، ایک دوسرے کے اوپر تبرہ، ایسا نہیں کر سکتا۔ مومن کے اوپر عیب جوئیاں نہیں کرتا، اس کے اوپر تان نہیں کرتا، بلا وجہ اس کی عیب جوئی نہیں کرتا، بلا وجہ اس کے اندر کیڑے نہیں نکالتا، ایسا نہیں کرتا، اس کی طبیعت اور نیچر ایسی نہیں ہوتی، اس کا ایمان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ وللعان، اور ایک مومن آدمی کبھی بھی لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، لانتے ڈالنے والا نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو پھٹکاریں ڈالنے والا نہیں ہوتا، اور ایک دوسرے کو اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری کی بددعائیں دینے والا نہیں ہوتا۔ اور آگے فرمایا وللفاحش، اور ایک مومن آدمی وہ بے غیرت نہیں ہوتا، بے غیرت نہیں ہوتا، اس کی زبان اور اس کے افعال وہ بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتے، اس کی زبان سے گندی باتیں نہیں نکلتی، اس کے عمل سے گندگی ظاہر نہیں ہوتی۔ وللبذی، اور مومن کبھی بھی بے حیا نہیں ہوتا۔ یہ 4 چیزیں مومن کے اندر نہیں ہو سکتی، اس کا ایمان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور صحیح مسلم کی وہ روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ینبغی، کسی سچے آدمی کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے ان یکون لعانا، کہ وہ لانتے کرنے والا ہو۔ جو سچا آدمی ہے، کھرا آدمی ہے، ایمان والا ہے، وہ کبھی بھی لان تان کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ جس شخص کے اندر لان تان جیسی بری خصلت موجود ہو، وہ کبھی بھی صداقت اور شہادت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا، وہ سچا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سچے ہونے کے لیے انسان کا اپنے اقوال و افعال کے اندر عادل ہونا ضروری ہے۔ جو شخص بغیر وجہ کے، بغیر کسی جرم کے، بغیر شرعی مقصد کے کسی پر لانتے ڈالتا رہتا ہے، اپنی زبان کا بے دریغ استعمال کرتا ہے، بچاؤ وہ اپنی بات کے اندر، اپنے قول کے اندر، اپنے فعل کے اندر سچا ہو سکتا ہے؟ جو اپنی زبان کے اندر اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا اور لان تان کرتا ہے، وہ کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ ایک سچے آدمی کے لائق نہیں ہے، اس کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر لان کرنے والا۔ لعنت کو معمولی عمل نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مذمت فرمائی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا عمران بن حسین فرماتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک قافلہ تھا، اس قافلے کے اندر ایک انصاری خاتون تھی، وہ بھی سفر کر رہی تھی۔ کرتے کرتے اس کی اونٹنی، اس کی سواری وہ تھک گئی، رک گئی، ہچکچاہٹنے لگی، آگے اس کے قدم نہیں اٹھتے تھے، تو اس عورت نے اپنے اس سواری کو برا بلا بولنا شروع کر دی اور اس پر لعنت ڈالنی شروع کر دی۔ کس کو کہا؟ اپنی سواری کو، اپنے مویشی کو، اپنے جانور کو لعنت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت سے گزرا، آپ نے سنا کہ اس نے لعنت کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے خاتون،
اس سے نیچے اتر جاؤ، اپنا سامان اتار لو اور اس کو چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ، کیونکہ اس پر تم نے لعنت ڈال دی ہے، اب تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم اس سے استفادہ کرو، تمہارا حق نہیں بنتا۔ ایک تو تم اس پر لعنت ڈال رہی ہو، لعنت بھیج رہی ہو، اس کو بے فیض کر رہی ہو، پھر اس سے فائدہ بھی اٹھا رہی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زجر و توبیخ کرتے ہوئے، اس کی مذمت کرتے ہوئے اس کو سواری سے اتار دیا اور فرمایا اس سواری کو تم جنگلات کے اندر چھوڑ دو، اس سے تمہارے لیے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، استفادہ نہ کرو اس سے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح و شام اپنے بچوں پر لعنت ڈالتے ہیں۔ اب آج کل موسم آپ کو پتہ ہے، بچے نے کپڑے گندے کر لیے، فوراً اس کو لعنتی، اس کے اوپر لعنت اور ملامت۔ یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ سمجھتی نہیں خواتین، سمجھتے نہیں مرد کہ کس حد تک وہ اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، لعنت ڈال کر، لعنت بھیج کر کس قدر گناؤنا عمل کا شکار ہو رہے ہیں اور کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دوری، پھٹکار، یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح کا واقعہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، ایک چھوٹی بچی جس نے اپنی سواری کے اوپر سفر کر رہی تھی، اس نے بھی سامان لادا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ اس نے لعنت کی، اللہ کے رسول نے فرمایا نیچے اتر جاؤ، ایسی سواری ہمارے ساتھ نہیں آ سکتی کہ جس سواری کے اوپر لعنت ڈالی گئی ہو، اس پر لعنت بھیجی گئی ہو، اس پر لعنت کی گئی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سواری سے استفادے سے منع فرما دیا، استفادے سے منع۔ اب ہمارے موٹر سائیکل خراب ہو جائے، ہمارا رکشہ خراب ہو جائے، ہماری گاڑی خراب ہو جائے، اس کو کتنی باتیں کرتے ہیں۔ لعنت کا مطلب صرف لعنت کا لفظ استعمال کرنا ہی نہیں ہے، اپنی زبان کے اندر ہر وہ کلمہ کہ جو ہمارے غصے کا شکار ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ کا شکار ہوتا ہے، ہر وہ کلمہ اس سے مراد ہے۔ کوئی اس پر لعنت کا لفظ بولتا ہے، کوئی پھٹکار کا لفظ بولتا ہے، کوئی اپنی زبان کے اندر جو بھی ترجمہ کر لیا جائے لعنت کا، اللہ کی رحمت سے دوری کا، پھٹکار کا اور اس کو دھدکارنے کا، جو بھی کلمہ بولا جائے وہ لعنت ہی شمار ہوگا۔ اور ہم صبح و شام اپنی سواری کو، اپنے بچوں کو، اپنے مال کو، اپنے مویشی کو، اپنے موبائل کو، اپنی استعمال کی چیزوں پر لعنت ملامت کرتے ہیں، یہ قطعاً درست نہیں، یہ مومن کے لائق نہیں۔ مومن کبھی بھی لعان نہیں ہو سکتا، لعنتیں ملامتیں کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ پھر کسی شخص کو لعنت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک مسلمان کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی ثبوت کے لعنت کرنا یہ قطعاً جائز نہیں، قطعاً جائز نہیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بخار کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ ساری چیزیں، جو چیز لعنت کی مستحق نہیں ہے اس پر لعنت بھیجنا یہ قطعاً درست نہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، اور یہ حدیث ہماری خواتین کو، ہماری مستورات کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواتین کو، خاص خواتین کو خطاب فرمایا، یا معاشر النساء تصدقنا، خواتین کی جماعت صدقہ کیا کرو، صدقے کو معمول بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے جہنم کے اندر جو کثرت دیکھی ہے وہ خواتین کی دیکھی ہے، خواتین کی کثرت۔ اب وہ کس بنیاد پر؟ یعنی یہ ان خواتین کی بات ہو رہی ہے جو مسلمان خواتین ہیں، کفار کی بات نہیں، خواتین جو مسلمان خواتین کی کثرت میں نے جہنم کے اندر دیکھی۔ صحابیات نے پوچھا فَبِمَا یا رسول اللہ کے رسول، اس کی وجہ کیا ہے اور خواتین کی کثرت کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجوہات بیان فرمائی ہیں، فرمایا تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ۔ نمبر ایک کہ خواتین کے نیچر کے اندر ہے، خواتین کی عادت کے اندر ہے، عام طور پر خواتین بہت زیادہ لان تان کرتی ہیں، تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، کثرت کے ساتھ لان تان کرتی ہیں، اپنے بچوں کو لان تان کرتی ہیں، اپنی سوتنوں کو لان تان کرتی ہیں، اپنی نندوں اور اپنی بھابھیوں کو لان تان کرتی ہیں، اپنی ساس کو لان تان کرتی ہیں، اپنی بہو کو لان تان کرتی ہیں، اپنے پڑوسن کو لان تان کرتی ہیں، اپنے شوہر تک کو لان تان کرتی ہیں، اپنے سسر کو لان تان کرتی ہیں۔ کثرت کے ساتھ لان تان کرنا یہ ان کی نیچر کے اندر ہے، یہ وجہ ہے ان کے جہنم کے اندر جانے۔ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور دوسری وجہ کہ اپنے شوہروں کی یہ ناقدری کرتی ہیں، ان کی ناشکری کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت کی وجہ کیا بیان فرمائی کہ کثرت کے ساتھ لان تان کرتی ہیں۔ تو اپنی اس نیچر کو بدلنا چاہیے، اپنی اس طبیعت کو بدلنا چاہیے، ہر وقت اس سوچ اور فکر کے اندر رہنا چاہیے کہیں مجھ سے یہ غلطی تو نہیں ہو گئی۔ اب مجاہدے کے ذریعے اپنے اوپر سختی کر کے، اپنی تربیت کر کے، اپنی اصلاح کر کے کسی کی ڈیوٹی لگائیں۔ جس طرح ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یا ہماری خواتین پوچھتی ہیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں یا مجھ پہ یہ چیز کیسی سوٹ کر رہی ہے، یہ ان کو ایک دوسرے کی ڈیوٹی لگانی چاہیے، کہیں میں نے یہ غلط جرم تو نہیں کر لیا، میرا یہ کلمہ غلط تو نہیں ہے،
ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں کہ میری یہ بات شریعت کے خلاف جا رہی ہے، میری یہ بات لعن طعن کی طرف جا رہی ہے، غیبت اور چغلی کی طرف جا رہی ہے، فوراً ایک دوسرے کو روکیں اور ٹوکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن طعن کرنے سے منع فرمایا ہے۔ معین لعنت کرنا میرے بھائیو، بس مختصر معین لعنت کرنا، نہ کسی مسلمان کو معین لعنت کی جا سکتی، نہ کسی کافر کو کی جا سکتی۔ کسی کافر کا آپ نام لے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر لعنت ہو، کسی مسلمان کا نام لے کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر لعنت ہو یا ہو چکی ہے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے اسلام کے بنیادی اصولوں میں۔ ہاں عمومی لعنت کی جا سکتی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہو۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ، لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، یہ وگ لگوانے والی، وگ لگانے والی ان عورتوں پر لعنت ہے، جسم کو گدوانے والی اور جسم کو گودنے والی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کو لکھنے والے پر، سود پر گواہی دینے والے پر، سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی یہ عمومی لعنت ہے، اس میں خاص بندے کو نامینیٹ نہیں کیا گیا، عمومی لعنت ہے۔ یعنی اس لعنت کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، کسی عمل کے ساتھ ہے، کسی سبب کے ساتھ ہے۔ اس طرح فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، جو زمین کے نشانات کو، حدود کو، زمین کے بنوں کو بدل دیتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، اپنے والدین پر لعنت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر عمومی لعنت فرمائی، خصوصی لعنت، معین کر کے لعنت اللہ فرما سکتا ہے، اللہ کا رسول بھی فرما سکتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی جس کے متعلق ہمیں صراحت کے ساتھ قرآن اور سنت کے اندر مل جائے کہ یہ بندہ پکا جہنمی ہے۔ مثلا فرعون کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں، ابو جہل کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ یہ جہنم کے اندر ہے، ان پر لعنت کی جا سکتی ہے۔ جس کے متعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ان کے بارے میں جہنمی یا ان کے اوپر معین لعنت نہیں فرمائی، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کسی مسلمان پر یا کسی کافر کے اوپر ہم جہنمی ہونے کا اس کے اوپر اعلان کریں یا ان کے متعلق ہم یہ دعویٰ کریں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے۔ عمومی طور پر ہم کفار پر لعنت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں پر لعنت کرے، اللہ ظالموں پر لعنت کرے، اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، لیکن نام لے کر کسی شخص کا معین کر کے کسی پر لعنت نہیں بھیج سکتے، یہ جائز نہیں، چاہے وہ سواری ہو، چاہے وہ جاندار ہو، چاہے وہ بے جان ہو، کسی بھی چیز کے اوپر لعنت نہیں بھیجی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں لعن طعن سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو قابو میں رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔